کہنے لگے مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ اب حضرت حباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتے ہیں، دار ارقم میں پہنچے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے، اسی کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، بھائی عمر کھڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادے سے آئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت حمزہ نے تلوار کھینچی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، تلوار کھینچی، کہنے لگے کہ آنے دو عمر کو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو تلوار میرے ہاتھ میں، میں اس کا معاملہ ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، جاتے جاتے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب، میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، مجھے اسلام سکھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی حضور علیہ السلام نے، اللہ اکبر، تو ہم صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اور سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے، عمر ہم نے نماز ادا کر دی ہے۔ فرمایا کہاں نماز ادا کر رہی ہے؟ فرمایا ہم تو نماز یہاں ہی ادا کریں گے، آپ کی قوم ہمیں چھوڑتی نہیں، مسجد میں جانے کے لیے چھوڑتی نہیں، ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اب چھپ کر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اب مسجد نبی میں جا کر، اب اللہ کے گھر میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو سارے اٹھو نماز کے لیے۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کھڑے اور کہتے ہیں سنو آج کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے، یہ دین اسلام مان چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آ جاؤ سارے باہر، میں نے آج اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ جس نے بھی اگر یہ کرنا ہے، اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہے، اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، تو عمر اسلام قبول کر چکا ہے اور علی الاعلان نماز مسجد میں ادا کرے گا۔ جس نے یہ کام کرنا ہے تو باہر آ جاؤ۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ باہر نکل کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں مکہ کے پہاڑوں میں جا رہے ہیں، بہت بڑا قافلہ ان کے پاس ہے، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے دوپہر کی تپتی دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، ساتھ پاس کوئی سایبان، کوئی چھائے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اچانک کھڑے ہو گئے، سارا قافلہ کھڑا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا امیر المومنین آپ اس دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہیں اور تمام قافلے والی بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کس ارادے سے یہاں کھڑے ہیں؟ اتنی کڑکی دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، ہم سب پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں اور آپ ہلنے کا نام نہیں لیتے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ سنو، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کس چیز کو تلاش کر رہا ہوں؟ میں کچھ بھی تلاش نہیں کر رہا ہوں، میں ایک چیز تلاش کر رہا ہوں کہ جب میں ان مکی کی پہاڑیوں میں صبح اونٹ لے کر آیا کرتا چرانے کے لیے اور ان پہاڑیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا، اور شام کو جب میں جاتا سب سے پہلی میری بہن مجھے کہتی او عمر، یہ اونٹ سارا دن تو نے چرائے اور سارا دن یہ اونٹ چرنے کے باوجود بھوکے رہتے ہیں، آپ کیسے وقت گزاریں گے؟ اور دوسری مرتبہ میرا باپ مجھے کہتا کہ عمر تم کیسے زندگی گزارو گے، مستقبل تمہارا کیسے ہوگا کہ تمہیں اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا، تو کل تم وقت کیسے گزارو گے؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں ایک چرواہا تھا، ایک اونٹ چرانے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے کون سا رتبہ عطا کیا کہ اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا، ایک چرواہے سے میں امیر المومنین بنا۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن حکیم کی برکت ہے، قرآن حکیم کے ماننے کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام عطا کیا ہے۔ آج میں ایک چرواہے سے امیر المومنین بنا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو ایسا مقام دیا۔ یہودی کی مجلس ہے، حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے ہوئے، بات چیت ان کی آپس میں ہو رہی ہے، اچانک دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ آپ کا پیغمبر، آپ کا نبی وہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ
ان کے ساتھ ساتھ جاؤں. یہودی سے پوچھنے لگے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا نبی آیا ہے یا آپ کا نبی گزر رہا ہے؟ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کو اپنے دین کی قسم، آپ کو اپنے اس عقیدے کی قسم، سچ بات بتاؤ کہ جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سچ بتائیں گے؟ اب ان کا جو سردار تھا اس نے کہا بھائی چونکہ قسم ایسی دی ہے کہ اپنے اس مذہب کی، اپنے عقیدے کی قسم ہے آپ کو کہ سچ بتاؤ، جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دو گے. اب اس کو سچی بات بتانی ہے. حضرت عمر کیا پوچھتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی اور سچا ہے؟ اب وہ کہنے لگے کہ اب آپ نے قسم دے دی ہے، آپ نے قسم دے دی ہے، اب بالکل ہم سچ بتاتے ہیں، ہمیں یقین ہے اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کے نبی ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ اگر یقین کرتے ہو، اس بات کا عہد کرتے ہو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا اس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں، اس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں، ہماری دشمنی اس فرشتے کے ساتھ ہے، جبرائیل کے ساتھ ہے، جو اس کے پاس وہی لے کر آتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا عذاب بھی لے کر آنے والا فرشتہ ہے، ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے، اس کی وجہ سے ہم تسلیم نہیں کرتے. تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے. تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کی اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا و ذلیل کیا. صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، پاس کھڑا ہے، گھوڑا باندھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی پاس ہے، قرآن پڑھتا ہے. جب مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے قرآن پڑھنے کی، ذرا اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو گھوڑا اچھلنے لگ جاتا ہے، بدکتا ہے اور خطرہ ہے کہ بچے کو زخمی نہ کر دے. تھوڑی دیر بعد اونچی آواز سے پڑھتا ہے، جب گھوڑا اچھلنا شروع کرتا ہے تو پھر خاموشی سے پڑھتا ہے. ساری رات گزر گئی. صبح کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا ہوں، صلاۃ تہجد میں قرآن پڑھتا رہا ہوں، جب میں قرآن زور سے پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تھا اور پاس میرا بچہ بھی تھا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ بچے کو زخمی کر دے گا، اس لیے میں خاموشی سے پڑھتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا مجھے آسمان کی طرف کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے جو تمہارا قرآن سن رہے تھے اور قرآن کے سننے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے تھے. وہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، اس لیے وہ اللہ کی رحمت واپس ہوئی ہے. آپ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. اگر تم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تو مدینے کے لوگ آج فرشتوں کو ان کے اصل میں شکل میں دیکھ لیتے. اگر تم اسی اونچی آواز میں پڑھتے تو مدینے کے لوگ اب فرشتوں کو ان کے اصل شکل میں دیکھ لیتے، جیسے فرشتوں کی شکل ہے اس حالت میں دیکھ لیتے. آج ہم نے بھی قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا. قرآن حق ادا کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے گولی کھاتے ہوئے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا. 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ بھائی آپ نے اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے، نیچے نہیں اترنا، رات کا وقت ہے. اب دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی دونوں کیوں جاگیں، ایک آدمی ہم میں سے سو جائے آرام کرے، ایک آدمی پہرا دیتا رہے، جب تک وہ پہرے سے تھک جائے اسے نیند آ جائے تو دوسرا اٹھ جائے. وہ صحابی جو پہرے پہ کھڑا ہے اس نے تہجد کی نماز 2 رکعت نماز نیت کر کے کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھ رہا ہے. اچانک اس کو گولیاں لگنی شروع ہو گئی، تیر پر تیر برسنے شروع ہو گئے. اتنے زیادہ تیر لگے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بھئی میں شہید ہو جاؤں گا اور یہ ہماری جو جس مقصد کے لیے ہمیں چھوڑا ہوا ہے یہ مقصد ہمارا فوت ہو جائے گا، میں اپنے بھائی کو کیوں نہ اٹھا دوں. جب اس نے اٹھایا تو دیکھا اس کو تیر لگے ہوئے. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے 2 رکعت نماز کی تہجد کی نیت کی ہوئی تھی اور مجھے تیر لگنے شروع ہو گئے. میں نے صرف اس خوف کی وجہ سے آپ کو اٹھایا ہے کہ اس ڈیوٹی میں ہماری کوئی کوتاہی ہو جائے، آپ اٹھ جائیں. میں نے سورۃ کہف شروع کی ہوئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اگر مجھے موت بھی واقع ہو جائے تو میں ساری
ساری رات قرآن پڑھتا رہوں، سورۃ قاف پڑھتا رہوں اور اپنی نماز کو مکمل کر لوں، لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ بھائی یہ جس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے یہ ڈیوٹی ہم سے ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو اٹھایا ہے۔ ان لوگوں کو تیر لگا کرتے تھے، تیر لگتے تھے پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، 2 رکعت نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی، قرآن پڑھ رہی ہے تہجد کے اندر، قرآن پڑھتے پڑھتے روشنی آ گئی، باہر سے روشنی آنی شروع ہو گئی، بیٹھ کر دعا کرتی ہیں اور زار و کتاب ہوتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الہ العالمین آپ کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی، آپ کی رات اتنی چھوٹی ہوئی کہ میری قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہوئی، میری تہجد کی نماز 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی اور آپ کی رات ختم ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہوتا تھا کہ رات چھوٹی ہے اور ہم قرآن کم پڑھتے ہیں۔ آج ہماری بھی حالت، ہمارے حفاظ کرام، اصل بات کیا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، جس نے قرآن کو سینے میں ڈالا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا، کیسے عمل کیا؟ اس کو دن رات پڑھتا رہا، تہجد کی نماز میں پڑھتا رہا، جو بھی نماز اس نے پڑھی اس کے اندر قرآن کو پڑھتا رہا، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کرنا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن کے حفظ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا یاد کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن انسان سے ایسے نکلتا ہے، بھولتا ایسے جیسے اونٹ کے ناک سے نخال نکل جائے، نت نکل جائے، وہ بھاگ جاتا ہے، ایسے قرآن انسان سے نکل جاتا ہے۔ اس پر لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، قرآن کے سنبھالنے میں، قرآن کی اشاعت میں، قرآن کے پھیلانے میں لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسجد نبوی میں 70 سال امامت کی ہے، 70 سال مسجد نبوی میں امامت کرتے رہے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے، اکثر ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، ہر وقت ان کے منہ سے خوشبو نکلتی۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی آپ اپنے پاس کوئی خوشبو رکھتے ہیں، جسم پر لگاتے ہیں یا اپنے منہ میں رکھتے ہیں کہ جب ہم سبق کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے منہ سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے؟ امام عاصم رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہے، نہ میں لگاتا ہوں نہ منہ بھی رکھتا ہوں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں، پیار سے پڑھتا ہوں، لذت سے پڑھتا ہوں، مزے سے پڑھتا ہوں، تو ایک دن مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے امام عاصم بڑا خوبصورت قرآن جو پڑھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ تیرا قرآن سنتا رہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے منہ کو بوسہ دوں۔ اللہ کے محبوب نے خواب کے اندر میرے منہ کو بوسہ دیا تھا، میرے منہ کو چوما تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ کو بوسہ دیا تھا، میرے منہ کو چوما تھا، آج تک وہ خوشبو آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہونٹ میرے منہ سے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اچھا اکثر آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے، روزانہ درود شریف پڑھتے رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میری اس سے کبھی خواب کے اندر ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی حقی فإن الشیطان لا یتمثل بہ، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ شیطان باقی ساری شکلیں بنا دیتا ہے، عورت کی شکل میں آ سکتا ہے، نوجوان بچے کی شکل میں آ سکتا ہے، ہر شیطان ہر شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی حقا ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، باقی ہر شکل میں آپ کے پاس آ سکتا ہے لیکن میری شکل نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان کے ساتھ خواب کے اندر ملاقات کرتے ہیں۔ اکثر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ نکلے، راستے میں جاتے جاتے دوپہر کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا تھوڑی دیر آرام کرو اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، آرام کے بعد سارے چلے جائیں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے، دوپہر کا وقت گزر جائے گا۔ اب جب وہاں بیٹھ کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے یا رسول اللہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ جو کی روٹیاں بھی ہیں، کچھ اور کھانے وغیرہ ہمارے پاس ہیں، لیکن ساتھ استعمال کرنے کے لیے سالن وغیرہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سالن کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا سالن کا کوئی بندوبست نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک مکھی منڈل رہی ہے، شہد کی مکھی چکن لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ شہد کی مکھی تمہارا سالن تیار کر کے آ گئی ہے، تمہارا بندوبست کر کے آ گئی ہے، یہ مجھے پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے محبوب سالن کا بندوبست ہم نے کر دیا ہے، لیکن لانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، لانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا، علی اٹھو، یہ لکڑی کا کاسا ہے، یہ لکڑی کا برتن ہے، یہ لے لو اور اس شہد کی مکھی کے ساتھ جاؤ اور سالن لے آؤ تاکہ سارے لوگ کھانا کھا لیں، سالن کا استعمال ہو جائے، سالن استعمال ہو جائے۔ وہ صحابی کہنے لگا، حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کیا معلوم ہے، مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ شہد کی مکھی کہاں رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اوپر سے یہ جا رہی ہے، نیچے سے تم چلے جاؤ، جہاں جا کر یہ ٹھہرے گی تم بھی وہاں ٹھہر جانا، یہ خود تمہیں بتا دے گی کہ ہم کہاں رہتی ہیں اور سالن کا بندوبست کہاں کیا ہوا ہے۔ حضرت علی وہ پیالہ لے کر ساتھ جاتے ہیں، شہد کی مکھی اوپر سے جاتی ہے، کبھی حضرت علی کے آگے کبھی حضرت علی کے پیچھے، بار بار اس کو راستہ بتاتے اپنے مقام پر پہنچایا۔ وہاں جا کر حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پتھر کے ساتھ اس کی تمام وہ چھتیں لگے ہوئے ہیں۔ شہد کی ملکہ جو ہے، بادشاہ جو ہے، اس نے حکم صادر کر دیا ہے کہ شہد کا سارا چھتا خالی کر دو، اپنے یہ گھر خالی کر دو، کہ حضرت علی سالن لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو سالن دینا ہے، اس لیے تمام یہ جگہ خالی کر دو۔ تمام شہد کی مکھیاں اس سے ہٹ گئی۔ حضرت علی نے پیالہ نیچے کیا، وہ لکڑی کا پیالہ نیچے کیا، اوپر سے شہد گرنا شروع ہو گیا۔ جب پیالہ بھر گیا، حضرت علی وہ لے کر واپس آ گئے، واپس لے کر آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، یا رسول اللہ ان شہد کی مکھیوں نے زبردست انتظام کیا ہوا تھا، جب میں ان کے قریب پہنچا انہوں نے سارا اپنا گھر خالی کر دیا، اور میں نے یہ پیالہ نیچے کیا، یہ بھر گیا شہد سے، اور میں لے کر آ گیا ہوں۔ اب سب نے وہ شہد استعمال کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شہد کی مکھی آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں آ گئی، اب کیا ہوا، اب کیا کہنا چاہتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اس سے ایک بات پوچھی تھی، یہ اس بات کا جواب دینے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا کیا پوچھا تھا؟ فرمایا میں نے یہ پوچھا تھا کہ تم تو مختلف درختوں پر، مختلف ٹہنیوں پر، مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہو، اور جب شہد تمہارا ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ مختلف پتوں سے، مختلف پھولوں سے آپ رس لے رہی ہیں، ان کا ذائقہ اس میں ہونا چاہیے، لیکن کسی شہد میں کبھی کسی چیز کا، کسی پھول کا ذائقہ نہیں ہوتا، تمام شہد میٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سے یہ پوچھا تھا، یہ جواب دینے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا کیا جواب دے رہی ہے؟ فرمایا یہ جواب دے رہی ہے، ان کا ایک اپنا نظام ہے، شہد کی مکھیوں کا صورتحال میں دیکھیں پورا ایک اپنا نظام ہے۔ فرمایا جب ہم باہر سے پھول سے وہ رس لے کر آتی ہیں، سب سے پہلے اپنی ملکہ کے پاس جاتی ہے۔ ملکہ ہمیں جو سکاٹی گاڑ ہماری ہوتی ہے سوراخ پر، ہمیں چیک کرتی ہے، پہلے دیکھتی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے پھول لے کر آئی ہے، گندا پھول تو لے کر نہیں آئی، بدبو والی چیز تو لے کر نہیں، سب سے پہلے ہمیں چیک کرتی ہے، پھر ہم نے ملکہ کے پاس ہم جاتی ہے۔ وہ ملکہ سب سے پہلے اس شہر، اس رس پر، جو رس ہم لے کر آتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب پیغمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہے، پھر ہمیں کہتی ہے جاؤ ان کو سوراخوں میں داخل کر دو اور ان پر 10 مرتبہ ساری 10 مرتبہ درود پڑھو۔ فرمایا ہم سب اس پر درود پڑھتی ہیں، جب درود پڑھتی ہیں تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی اس درود کا مقام جس سے ہم زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ درود ہی سب سے بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے قرآن کا، جن بچوں نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے، اس قرآن کو ایسے نہیں کہ بس رمضان میں ہم نے سنا دیا، اب اس کا حق ادا کرنا ہے، اب اس کا حق ادا کرنا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما جلاؤها، اللہ کے محبوب اس زنگ کو اتارنے کے لیے جو ہمارے دلوں پر لگ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن۔
موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کے زنگ کو، دل کی بیل کو اتار دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے وہ توبہ طائب نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، پشمان نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا داغ پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، ندامت ہو جاتی ہے، پشمانی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس داغ کو اتار دیتے ہیں۔ اگر پشمانی نہیں ہوئی، داغ نہیں اترتا، اس کو ندامت نہیں ہوئی، توبہ نہیں کی، وہ داغ اسی طرح باقی رہتا ہے۔ وہ داغ بڑھتے بڑھتے جو گناہ کرتا ہے، ایسے ہی وہ داغ بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کلا بران علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ کر دیا ہے۔ تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا نسخہ بتایا؟ فرمایا ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو زیادہ یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، یہ دل کا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے اس قرآن مجید کے ساتھ محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو ان کو قبول فرمائے، اپنے ہاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی اس قرآن کے سننے سنانے کی، پڑھنے پڑھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔